السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یاسین میں جو اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قطع کرنا یعنی ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے اہل علم کے الگ الگ آراء ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ، لیکن کچھ ہمیں حتمی بات پتہ نہیں چلتی۔ اگرچہ ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو الفاظ اس طرح کے استعمال کرنا تھا وہ عربوں میں کامن سے تھے، اسی لیے ہمیں احادیث سے کچھ جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہو یا کچھ، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اس زمانے میں کامن ہوں گے۔ جیسے ہر لینگویج کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے انگلش میں ہم ایبریویشنز استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے عربی زبان میں اس طرح سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہوں، تو لہٰذا اس کا کوئی معنی یا مفہوم نہیں ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اب آپ دیکھیے قسم کا ورڈ بیسکلی کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جیسے والقرآنی، قرآن کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کر کوئی بات پیش کر رہے ہیں کہ اس قرآن کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اس بات کے اوپر گواہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اس دعوے کا جب ثبوت مانگتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ جو قرآن ہے یہ خود میرے آنے پر گواہ ہے، وہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہوں، اور قرآن کی جو ہے الگ الگ صفات بیان کی جاتی ہیں اس قرآن کے اندر ہی، تو یہاں پر قرآن کی صفت بیان کی جا رہی ہے حکیم۔ الحکیم جو حکمت کے موتیوں سے بھرا ہوا ہے، جو بالکل سیدھا واضح ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات بیان کیے ہیں جو انسانوں کے لیے بالکل کلیئر ہیں اور جو ہے عدل اور انصاف کی بیسس پر قائم ہے۔ آپ دیکھیے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو آج ہماری زندگیوں پر اپلیکیبل نہ ہو، یا اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی وہ پرانا ہو گیا ہو یا ہماری زندگیوں پر اپلائی نہ ہو سکتا ہو۔ اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انک لمن المرسلین، انا اور لا دوبارہ سے دو تاکید کے الفاظ آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں، یعنی قرآن کے اس دعوے، قرآن کا یہ جو قرآن کا آنا ہی میری اس دعوے کی صداقت کا ثبوت ہے کہ اگر تم اس قرآن پر غور و فکر کرو تو تمہارے لیے بات واضح ہو جائے گی کہ یہ پیغام میں اپنی طرف سے نہیں لے کر آیا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور میں کون سے راستے پر ہوں؟ علی صراط مستقیم، اس سیدھے راستے پر کہ جو سیدھا جو ہے وہ انسانیت کو منزل مقصود پر پہنچاتا ہے، اور مستقیم آپ دیکھیے تو قائم سے نکلا ہے، یعنی وہ راستہ جو بالکل مضبوط، مستحکم اور بالکل سیدھا ہے جو ہمیں ہماری منزل مقصود تک لے جا سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سیدھے اور متوازن راستے پر قائم ہیں، اور یہ راستہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ایک سیٹ آیا ہے انسٹرکشنز کا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کردہ ہے العزیز الرحیم کی طرف سے۔ اب آپ دیکھیں تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا، گریجولی اتارنا کسی بھی چیز کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک ساتھ نہیں اتار دیا پورا، بلکہ آہستہ آہستہ کر کے 23 سال کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اتارا۔ اور اگر ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی کمال کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر ایسا نہیں کہ ایک جگہ پہ سارے انسٹرکشنز دے دیے گئے کہ آپ اگر اسلام میں آتے ہیں تو آپ کو یہ سب کام کرنے ہیں، بلکہ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو پھیلا دیا ہے، اور ہر کام کو آہستہ آہستہ کر کے واضح کیا گیا ہے، تاکہ انسان جو ہے جب اس قرآن کو پڑھنا شروع کرے تو وہ اپنی پرسنالٹی میں، اپنی لائف میں ان سارے احکامات کو اپلائی کرتا چلا جائے۔ اور اپنے آپ کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارے احکامات آہستہ آہستہ کر کے دیے تاکہ انسان اس چینج کو ایکسیپٹ کرے، اور جو چیز آہستہ آہستہ کی جاتی ہے تو پھر اس کا اثر دیر پا تک ہوتا ہے نا۔ جو آپ دیکھیں تو جو کام اگر انسان جذبات میں آ کے سب چیزیں ایک ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ ان سب چیزوں سے تھک جاتا ہے اور سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا، اور کس کی طرف سے اتارا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا، بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات استعمال کی جا رہی ہیں۔ العزیز جو بہت ہی غلبے والا، طاقت والا، اقتدار والا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر ساری چیزیں امپوز کر دیتے،
ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہ کر پاتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس پوری دنیا میں قرآن کا نفاذ ہو جاتا ہے، اس دنیا میں جو ہے وہ کوئی بھی کافر نہ رہتا، کوئی بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کام نہ کر سکتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مقتدر ہونے کے باوجود جو ہے انسانوں کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو بار بار چانسز دیتے ہیں کہ وہ بار بار اس کی طرف پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار لیں۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اس قرآن پہ غور و فکر کیا تو نئی بات خود پتہ چل جائے گی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ اسے اتارنے والی کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے، جو بڑی قوتوں کے مالک ہیں اور تمام کائنات اور تمام نوع انسانی کی نشو و نما کے کفیل ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو آتھر جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اس کی لکھی ہوئی کتاب بھی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے نا۔ اور یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہ کس لیے آیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، وَهُمْ غَافِلُونَ، اور وہ غفلت میں ہیں۔ غافل کس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو کچھ علم نہ ہو یا جسے جو ہے حقیقت کا پتہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ آپ ابتدا میں اس قوم کو اس کی غلط روش کے تباہ نتائج سے آگاہ کریں جن کے آباء و اجداد کی طرف کوئی بھی آگاہ کرنے والا نہیں آیا، یعنی اہل عرب میں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے انہیں معلوم نہیں کہ صحیح روش کون سی ہے زندگی گزارنے کی۔ اور پھر آپ اپنے دائرہ تبلیغ کو وسیع کرتے کرتے آہستہ آہستہ اس پیغام کو مختلف اقوام تک پوری دنیا میں پہنچا دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے لیے بھیجا گیا تھا؟ پوری نوع انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو اس لیے بھیجا گیا، اور قرآن میں الگ دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے رسول بنا کے بھیجا کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ قوم جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو وہ کہے کہ اللہ آپ نے ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں بھیجا تھا، اگر آپ ہمارے پاس بھیجتے تو ہم ضرور اس کی بات مانتے۔ ٹھیک ہے، تو جب انسان کے پاس مواقع نہیں ہوتے تو وہ اس بات کی طلب رکھتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں وہ کام کروں گا، لیکن جب اس کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، البتہ تحقیق حق ہو گئی بات ان کی اکثریت پر، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان کی کیفیت کیا ہے کہ بجائے اس پہ کہ وہ غور و فکر کریں، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، انہوں نے یہ کہہ کر اس بات سے انکار کر دیا کہ چونکہ یہ اس راستے کی طرف دیتا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کی روش کے خلاف ہے تو اس لیے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اور یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی روش کو اختیار کریں وہ حق اور صداقت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیے اللہ اکثریم، اللہ تعالیٰ کہ ان کی جو اکثریت ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے گی۔ یعنی اب ہمارے لیے ہدایت اور حق کی بات کا کرائٹیریا اکثریت میں نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو اکثریت ہوں وہ ہمیشہ رائٹ نہیں ہوتے۔ جیسے انگلش کا ایک مقولہ ہے نا، میجورٹی از آلویز رائٹ، تو یہ ہمارے دین پہ لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ دین کے معاملے میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ نبیوں کی بات ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے، عذاب سے بچا دینے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ مائنورٹیز میں ہوتے ہیں۔ تو اکثریت جو ہے وہ کبھی بھی حق اور سچ کا کرائٹیریا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم ان کے گلوں میں ایسے طوق ڈال دیں گے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، تو وہ ان کی تھوڑیوں تک ہوں گے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بس ان کا سر اٹھا کھڑا رہ جائے گا۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو لوگ اندھی تقلید کی روش اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جو اندھی تقلید کس چیز کو کہتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اپنے پیچھے کے جو رسم و رواج چل رہی ہوں ان کو ماننا، ان کو فالو کرنا، تو ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ان کے گلوں میں طوق ہو۔ ٹھیک ہے، نہ وہ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس بات کو امیجن کریں، اگر کسی کی گردن میں جو ہے کوئی نیک کالر اس نے پہنا ہوا ہو تو وہ نیچے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے گردن ہلانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ اسٹریٹ اوے صرف کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہماری تو کمیونٹی میں یہ ٹریڈیشن ہے، ہمارے آباء و اجداد اس چیز پر چلتے آ رہے ہیں، آج کل تو یہ ٹرینڈنگ ہے، آج کل تو یہ سب چل رہا ہے، اور ہماری فیملی میں ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے، ہمارے یہ کسٹمز ہیں تو ہم صرف ان کو ہی فالو کریں گے۔ تو جو لوگ اس طرح کی روش اختیار کرتے ہیں تو ان کی حال کس طرح کی ہو جاتی ہے؟ ان کی حالت کہ جیسے ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوں، روایات کے طوق ہوں، اپنی اندھی تقلید کے طوق ہوں، تو ان کی تھوڑیوں تک نہ وہ آگے دیکھ سکتے ہیں نہ وہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایسی کنڈیشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟
وجعلنا من بین ایدیہم سدا، کہ ہم ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دیں گے اور ہم ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دیں گے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، بس ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے پھر وہ دیکھ نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کی یہ حالت ہو جائے تو پھر جو نہ دلائل سے کام لیتے ہیں نہ برہان سے کام لیتے ہیں کہ وہ آنے والے واقعات کا جائزہ لے کر صحیح راستہ اختیار کریں، یا اپنے آگے جو آنے والی ہے یعنی قیامت جو ان کے آگے مستقبل میں ہونے والا ہے ان سے بھی وہ سبق نہیں لیتے ہیں، نہ ہی تاریخی شواہد کا مطالعہ کرتے ہیں کہ گزرے ہوئے واقعات سے وہ لوگ سبق لیں، تو ان کے آگے بھی جہالت کی دیوار کھینچ دی جاتی ہے، پھر ان کو اسی میں ڈھانپ دیا جاتا ہے، پھر وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں، یعنی وہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے بلکہ وہ بصیرت کے اندھے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ پردے کس چیز پر ہوتے ہیں؟ اس دنیا کے، ہماری روایات کے، اور آج کل کے زمانے میں تو آپ دیکھیں جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اپنے آباء و اجداد کو بھی اتنا فالو نہیں کرتے جتنا ان کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز، کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کا جو ہے ہم اس کو انٹرنیٹ کے تھرو ہم اس کو گوگل کر لیں گے، یعنی ہمارا اس بات پر ایمان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم شاید اپنے ماں باپ کو بھی اتنا زیادہ فالو نہیں کرتے جتنا زیادہ ہم گوگل کی بات مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ اس بات پہ قائم ہیں، جو اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے، آج کے ہم دیکھیں تو اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں اگر ہمیں ٹھیک پتہ چلتی بھی ہیں اسلام سے ریلیٹڈ تو ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہے نا۔ جو چیزیں ہم فالو کر رہے ہیں، بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، بہت سارے ہم ہندوانہ ہمارے رسم و رواج ہیں، یا وہ چیزیں جو بدعات میں آتی ہیں یا جن کا جو بالکل لو قسم کی ہیں، تو ہم ان کو کیا کہہ کے جھٹلا دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ بات مان نہیں سکتے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد بھی ہمیشہ سے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کوئی وہ پاگل تھوڑی تھے، اور ایسا تھوڑی کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ تو مسلمان بھی تھے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو اپنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے میں سمجھ آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں سنورنا چاہتے، جو اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے، تو وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتے بلکہ سراسر وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اور جو ہے اس سے ان کو ہی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور آپ دیکھیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پر ایک لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے یہ سوچ کر ہی وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سوچ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے ہمیں اپنے آپ کو نہیں بدلنا، ہم جو کر رہے ہیں ہم لوگ بالکل رائٹ ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، کیا اگر ہماری کوئی اصلاح کرتا ہے یا قرآن سے ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو کیا ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، یا ہم اس بات پہ چلتے ہیں کہ نہیں سارا زمانہ یہ کر رہا ہے، پوری قوم ہماری یہ اس طرح سے کر رہی ہے، آج کل کے زمانے میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو اگر میں اس سے ہٹ کر کوئی کام کروں گی تو جو ہے وہ لوگ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے یا مجھے جاہل کہا جائے گا۔ تو اگر ہم قرآن کے احکامات پر چل رہے ہیں تو ہم اس بات پر کانفیڈنٹ رہیں کہ میں جاہل نہیں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے اچھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ خبردار کریں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ان کے سامنے راستہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، ان کو موقع دیا تھا، لیکن اگر وہ بات کو نہیں مان رہے تو یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے اور یہ ان کے لیے ہی جو ہے جہنم میں جانے کا باعث بنے گی۔ آگے کیا فرمایا گیا کہ بے شک آپ خبردار کر سکتے ہیں کس کو، من اتبع الذکر، جو اتباع کرے ذکر کی، وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ ڈرے رحمان سے غائبانہ طور پر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اب دعوت دینے والے بالکل ہوپلیس ہو کے بیٹھ جائے کہ کوئی بھی بات کو مان نہیں رہا تو میں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات کون مانے گا، آپ کس کو خبردار کر سکیں گے؟ جو ذکر کی پیروی کرتا ہے۔ اتباع کرنا یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اور ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو، ٹھیک ہے، یعنی یہ قرآن ہمیں کانسٹنٹلی جو ہے وہ ہمیں ریمائنڈ کراتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کو جب آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو ایک دفعہ بیان کر دی تو اسے دوبارہ نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ریمائنڈرز کے لیے اس کو بار بار بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، ہے نا۔ تو ذکر کی پیروی کرنا، اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈرز دیتے رہنا،
اور کیا کرتے ہیں وہ خشی الرحمن بالغیب، وہ رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے جو ہمارا ہے، کیونکہ ہمارا جو پورا اسلام ہی جو ہمارا ہے وہ غیب کے اوپر ہے نا، بالغیب وہ ہمارا ایمان سارا ہے. اور خشیت کس کو کہتے ہیں؟ خشیت جو ہے وہ خوف سے بھی آگے کا درجہ ہوتا ہے. اور جو ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ڈرائیو کر رہا ہے اور اچانک سے اس کے سامنے کوئی اس طرح سے آ جاتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ خشیت والی کیفیت ہوتی ہے. یعنی وہ خوف سے بھی ایک سٹیپ آگے ہوتا ہے کہ اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا اتنا برا تو میرے ساتھ کیا ہوتا. تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، اور یہاں پہ صفت بھی رحمان آتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بار بار رحم کرنے والے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور خشیت کے اندر امید بھی پائی جاتی ہے، وہ خوف جو امید کے ساتھ ہو، ہے نا. تو ان کو اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی امید ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو بھی چیزیں آخرت میں جا کے رکھی ہیں وہ سب حق اور سچ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، کہ پس آپ ان کو بشارت دے دیجئے، آپ ان کو خوشخبری دے دیں مغفرت کی، بخشش کی، اور اجر کی جو عزت والا ہے. یعنی اس دنیا میں انسان جب جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے انسانوں کی طرف سے ہیومیلیشن کا سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ یہ بات یاد رکھے کہ آخرت میں اس کے لیے عزت والا باعزت اجر ہے. اور کون دے گا یہ باعزت اجر؟ وہ ذات کریم جس نے اس کے لیے ہر چیز تیار کر رکھی ہے. فبشرہ، بشرہ کہتے ہیں ایسی بشارت کو، ایسی خوشخبری جو انسان کی، جس کا اثر انسان کی اسکن پر نظر ہے. یعنی ان کا اتنا زیادہ اس بات پر یقین ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو جنت کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی، وہ جنگوں میں جاتے تھے تو ان کو جنت کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی. کیسے آتی تھی؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشبو اترتی تو نہیں تھی آسمان سے، بلکہ وہ ان لوگ کا ایمان تھا، ایمان بالغیب ان کا اتنا اسٹرانگ تھا، ان کی امیجنیشن اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ ان کو اس کی خوشبوئیں بھی آ جایا کرتی تھی. تو آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو اتنا زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کے اوپر ہمارا کتنا زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اس قرآن کو لرن کریں، ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ہم اس کو ایک مقصد بنائیں اپنی زندگی کا. ہم نے تو اس کو ایک سائڈ پر رکھا ہوا ہے نا، ہماری زندگی کے بہت سارے گولز ہیں، لیکن یہ چیز ہماری بالکل ایک سائڈ پر رکھی ہوئی ہوتی ہے، جس کو ہم رمضان کے رمضان اٹھا لیتے ہیں، یا عام دنوں میں بھی ہماری ترجیح بس اتنی ہوتی ہے کہ قرآن کو ہم نے ناظرہ سے پڑھ لیا بس. تو اس کو ہم اپنا گول بنائیں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں کہ مجھے اس کا علم حاصل کرنا ہے. یہ میرے لیے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کہ کر لیا تو کر لیا، نہیں کرا تو نہیں کرا، بلکہ یہ فرض کے درجے پر ہے. جب تک مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے تو ہم کس طرح سے عمل کریں گے. تو اس قرآن کو جب ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اپنی زندگی میں ہم اس کی برکات دیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اس کی اہمیت بتائیں، اور ہمارے لیے اپنے بچوں کے جو ہم بہت سارے گول سیٹ کرتے ہیں نا کہ جب ان کو اس طرح سے تعلیم دلانی ہے، ان کو جو ہے وہ اس طرح کی اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، بڑے ہو جائیں گے تو ان کو اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں اس چیز کو بھی شامل کریں کہ نہ صرف ہمیں بچوں کے ناظرہ پر فوکس کرنا ہے یا ہم حفظ کرا لیتے ہیں تو ہم بس اتنے اس میں ہمارے لیے بہت ہم نے کرا لیا بچوں کو، نہیں، بلکہ اس قرآن کی تعلیم کو ان کے اندر ہم ڈالیں کہ یہ آپ کا ایک گول ہے، آپ کو زندگی میں یہ کام بھی کرنا ہے ساتھ میں، کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے. تو اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نجات دیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے مطابق گزارنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے اور ہماری زندگیوں کو اس کے مطابق چلانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.